نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک هم المؤمنون اولئک هم الراشدون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فی اصحابی لا تتخذوہ من بعدی غرضا اما بعد۔ معزز سامعین، آج 10 رمضان المبارک ہے اور ہم آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حوالے سے اپنے عقیدے کو بیان کریں گے۔ صحابہ کن لوگوں کو کہا جاتا ہے؟ صحابیت کیا چیز ہے؟ تو یہاں پہ اصولی طور پہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے حالت ایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا، یا حالت ایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی، یا حالت ایمان میں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر نظر پڑ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا اور پھر وہ اسی ایمان پر فوت ہوئے۔ من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور راہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمات علی ذلک، اسی ایمان پر وہ فوت ہوئے تو انہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ اس تعریف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نشین تو تھے، یعنی تماش بین تھے لیکن ہم نشین نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، بیٹھتے تھے، لیکن مستقل انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی اختیار نہیں کی، تو وہ لوگ صحابی کی تعریف سے خارج ہو گئے۔ صحابی یہ لغوی منصب نہیں ہے، یہ اصطلاحی منصب ہے۔ بعض لوگوں صحابہ کو لغوی معنی میں لیتے ہیں کہ مطلق ساتھی کے بارے میں کہ صحابی ساتھی کو کہا جاتا ہے، تو لہٰذا صحبت سے ہے، ساتھ سے ہے، تو پھر جو لوگ بھی بعد میں مرتد ہو گئے تو شریعت ان کو صحابی نہیں کہتی، کیونکہ شریعت کی اصطلاح میں تو صحابی کے لیے ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لانا، پھر اسی ایمان کی حالت میں مرنا ضروری ہے، اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے جانا ضروری ہے۔ اگر وہ اپنے ایمان سے پھر گیا تو شرف صحابیت بھی اس سے ختم ہو گیا۔ تو لیکن جو لغوی معنی میں لیتے ہیں وہ پھر وہ تمام روایات جن کے اندر حضرات لفظ صحابی کے ساتھ کچھ تنقید وارد ہوئی ہے، جیسے میدان حشر میں اللہ کے نبی فرمایا گیا صحابی ہے، صحابی یہ میرے صحابہ ہیں، تو وہ کہیں گے آپ کے علم میں انہوں نے بعد میں کیا کیا تھا؟ تو ان باتوں کو لے کر کچھ لوگ اپنی بدبختی کا اظہار کرتے ہیں کہ صحابی کو لغوی معنی میں لے کر پھر ساری تنقید کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، صحابی لغوی معنی کے اعتبار سے ہم نہیں کہتے، صحابی ایک خاص شرعی لفظ ہے، اس سے اصطلاح شریعت میں وہ خاص طبقہ مراد ہے جنہوں نے حالت ایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا اور اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اور یہ وہ طبقہ ہے جن کی سیئات کو اللہ نے حسنات سے بدل دیا، ان کی غلطیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا، اور یہ ایسا بخشا بخشایا طبقہ ہے کہ تمام لوگوں کا محشر تو قیامت کے وقت ہوگا، ان کو حساب کتاب، ان کے نامہ اعمال سامنے آئیں گے، ان کا فیصلہ بھی دنیا میں آ چکا۔ اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں، ان کے اوپر رضا کا سرٹیفکیٹ ان کو دنیا میں مل چکا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ اس مبارک جماعت کا نام ہے کہ جن کی زندگی میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں زمانہ تربیت کے دوران، اللہ نے ان کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیا ہے۔ جو صحابی دوران تربیت، کسی صحابی سے زنا ہوا، کسی صحابی سے چوری ہوئی، کسی نے شراب پی، کسی نے کوئی غلطی کی، تو یہ تربیت کے دور کی باتیں ہیں۔ تربیت مکمل ہو جانے کے بعد، یا اس کو یوں سمجھیں جیسے صحابہ کو ستارے کا، صحابی کا نجوم، صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تو ستارے دن کو نہیں چمکا کرتے، ستاروں کی روشنی سورج کے غروب ہونے کے بعد سامنے آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تک سورج چمکتا رہا، صحابہ کے اوپر کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آئے گا کہ ہم صحابہ پر انگلی اٹھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اب یہ امت کے لیے ستارے ہیں، ہدایت ہیں، رہنمائی ہے، امت نے ان کی رہنمائی جو ہے وہ ان کے راستے پہ چلنا ہوگا۔ اب حضرات صحابہ کرام پر کسی بھی درجے میں تنقید نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، وہ تاریخ کے اندر سے رتب و یابس اوٹ پٹانگ باتیں کسی محقق کی، کسی مفسر کی، کسی مورخ کی اٹھا کر صحابہ پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں اور اپنی کٹہرا لگا کر، اپنی عدالت لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، واقعی جیسے گواہوں کو لا کر فلاں راوی نے یہ لکھ دیا، تبری نے یہ لکھ دیا، اور صحابہ کو مجرم بنا کر خلافت و ملوکیت کی باتیں چھیڑ لیتے ہیں، جن کا فیصلہ اللہ کے دربار سے ہو چکا۔ اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہ ورضوا کہہ دیا اور ورضوا عنہ کہہ دیا، اولئک هم المؤمنون کہہ کر، اولئک هم المؤمنون حقا کہہ کر ان کے معیار حق ایمان برحق کی گواہی دے دی، امت کے لیے ان کو معیار حق بنا دیا۔
اب بعد والوں کو جو درجے میں ان سے کم تر ہیں ان کو قطعاً یہ اختیار نہیں ہے کہ حضرات صحابہ پر کوئی زبان درازی کریں یا ان کے کسی جرم پر کوئی کسی غلطی کو جرم بنا کر قوم کے سامنے پیش کریں. ایسا نہیں ہے. صحابہ کے ساتھ اب عوام کوئی عدالت نہیں لگا سکتی، ان کا فیصلہ ہو چکا ہے. وہ صحابہ ہو یا اہل بیت کی بات ہم مستقل انشاءاللہ اہل بیت کے مناقب پر بات کریں گے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین امت کا وہ مقدس محترم طبقہ ہے جنہوں نے اگر ایک جو کے مٹھی کے برابر جو اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے تو بعد والے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کریں تو ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. یہ اللہ کی چنی ہوئی جماعت ہے اور چنے ہوئے لوگ ہیں جن کو خاص اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنانے کے لیے چنا ہے. اور بلکہ یوں کہا جائے اگر کہ سابقہ امتوں کو اگر 1,24,000 اللہ نے نبی دیے تھے تو اس امت کو 1,24,000 نبی کے بدلے میں کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام اللہ تعالیٰ نے دیے. ہر صحابی میں سابقہ کسی نہ کسی نبی کی جھلک پائی جاتی ہے. اس لیے ہمارا ایمان ہے صحابہ معیار حق ہیں، ان کے بارے میں بد زبانی کرنا حرام ہے، کسی قسم کی بد زبانی اور بدگمانی رکھنا، اور اللہ کے بارے میں ان کے بارے میں حسن اعتقاد رکھنا چاہیے کہ یہ امت کے مقتدا ہیں اور ان کو معیار حق ماننے میں ہی نجات ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صحابہ کی محبت سے بھر دے اور ان کے بارے میں کسی قسم کی بھی غلط فہمی اور رنجش کو اللہ ہمارے دل میں جگہ نہ دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.